السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باؤ ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ کو 32 دن گزر چکے ہیں۔ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو ایک طرف دنیا کی سپر پاور امریکہ، دنیا کی فوجی قوت امریکہ اور اس کے ساتھ ایک مانی ہوئی فوجی قوت اسرائیل، اور مقابلے میں کمزور نہتا ایران جو کہ 40 سال سے پابندیوں کا شکار تھا، کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، غربت کا مارا ایران۔ اور یہ لگ رہا تھا کہ یہ جنگ، جیسے کہ امریکی صدر نے جنگ کے وقت یہ کلیم کیا تھا کہ یہ 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر ایران والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج 32 دن گزر چکے ہیں، جنگ پوری شدت سے جاری ہے۔ اگرچہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے، ایران کا میزائل سسٹم تباہ کر دیا، اس کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ہم نے مار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اس کا ایٹم بم اور اس کی یہ چیزیں جو تھیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی آبنائے ہرمز نہیں امریکہ کھلوا سکا۔ ایک طرف جنگ جاری ہے تو دوسری طرف دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت دنیا کو سب سے بڑے انرجی کرائسس کا سامنا ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی سٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ کریش کر گئی ہیں۔ تیل کی قیمتیں ساری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں ساری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، تیل اور گیس نایاب ہو رہا ہے، آبنائے ہرمز بند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ذریعے سے ایران کو 15 نکاتی فارمولہ بھیجا کہ یہ شرائط مان لو تو جنگ بند ہو سکتی ہے۔ ایران نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایران نے 5 نکاتی فارمولہ دیا۔ اس کے بعد پاکستان میں اسلام آباد میں 4 ممالک کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ بھی ہوئی۔ کوشش ساری دنیا میں یہ کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے دونوں ممالک امریکہ اور ایران کسی نہ کسی شرط پر، کسی نہ کسی شرائط پر متفق ہو جائیں اور جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے۔ امریکہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے۔ ٹرمپ بار بار اس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں، ایران پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جنگ بندی کر دی جائے، لیکن ایران کے صدر پشکیان کا یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم اس مسئلے کا مکمل دیر پا حل چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی گرنٹر چاہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ چائنا میں ہیں۔ آج CNN میں ایک رپورٹ چھپی ہے کہ پاکستان چائنا سے یہ چاہتا ہے کہ چائنا اس میں بطور گارنٹر آئے اور اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ میرے ساتھ عالمگیر بھٹی صاحب موجود ہیں۔ بھٹی صاحب سے اس ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ بہت ہی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ایشو بن چکا ہے اس وقت۔ کیا چائنا ایران امریکہ جنگ میں گارنٹر کا رول پلے کرے گا؟ کیونکہ ایران اس وقت تک صلح پر آمادہ نہیں ہے جب تک ایک گارنٹر نہ آئے، اس کو یہ گارنٹی نہ دی جائے کہ آئندہ اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ بھٹی صاحب، چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں اور میڈیا پہ بھی آ رہا ہے سارا کچھ، ایران کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ اب ایک گارنٹر ڈھونڈا جا رہا ہے دنیا میں جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان صلح بھی کروائے اور آئندہ اس پہ ان کو پابند کرے، امریکہ کو پابند کرے کہ وہ دوبارہ ایران پر اٹیک نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ ایک سپر پاور تھا، ہے نہیں تھا۔ اس نے دعویٰ یہ کیا تھا جب 28 فروری کو اٹیک کیا، امریکہ اور اسرائیل نے مل کے دنیا کے لیٹسٹ طیارے استعمال کیے، F-35 F-16 اور B-2 طیاروں سے، اور پہلے ہی حملے میں ان کے آیت اللہ خامنئی، ان کے سپریم کمانڈر، شہید ہو، پہلے ہی حملے میں پہلے ہی دی۔ لیکن جس طرح ایران نے تابڑ توڑ حملے نہ صرف اسرائیل پہ کیے اور خلیجی ممالک پر کیے جنہوں نے امریکن بیس دی تھی، آج 33 روز گزرنے کے باوجود بھی امریکہ کی ناکامی کی داستانیں وال اسٹریٹ جرنل ہو، BBC ہو، CNN ہو، الجزیرہ ہو، نیو یارک ٹائم ہو، تمام اخبارات دے رہے ہیں۔ خود امریکہ میں 90 لاکھ بندوں نے ٹرمپ کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ نوبل امن پیس کے لیے نہیں، یہ جنگ کا باعث ہے۔ اب امریکہ کو فرار کے لیے عزت کا راستہ نہیں مل رہا۔ امریکہ ایک طرف
ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات دیکھے. پہلے دن انہوں نے کہا تھا جب حملہ کیا کہ یہ ایٹم بم بنا رہا ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے رجیم چینج کرانی ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کی یورینیم جو ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ہے وہ ختم کر دیا ہے. لیکن 33واں دن یہ بتا رہا ہے, اور گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ کے جو جنگ کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہم یہ جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے دیکھیں امریکہ تنہا تھا 40 سال سے سینکشن پوری دنیا میں, سینکشن کے باوجود نہ صرف اس نے اسرائیل نیتن یاہو کو بھاگنے پر مجبور کیا, امریکہ میں ٹرمپ کو بے یارو مدد کر دیا. بحیرہ ہرمز پر اس نے پوری طاقت استعمال کی, لیکن اس کے باوجود ایک وہ بحری جہاز تو کیا ایک سائیکل میں ایک پیٹرول کا قطرہ نہیں لے جا سکا. اس میں پاکستان کا رول بھی اہم ہے. اب امریکہ جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے, لیکن جیسے آپ نے فرمایا ایران کہتا ہے نہیں جنگ شروع اس نے کی تھی, ختم اب ہم کریں گے. اب اس کا پرماننٹ حل بتائیں اور انٹرنیشنل گرنٹر دیں. تو گرنٹر ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں, کمزور ملک کبھی گرنٹر نہیں ہوتے. اسی لیے میرا خیال ہے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار کا چین ہے, چین کا اس میں کلیدی رول ہوگا, کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ اس کے نقصانات پورے کیے جائیں. جب اب ایران نے تو روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی مڈل ایسٹ اس کے اربوں روپے کے اخراجات پورے کریں, جو نقصانات کیے ہیں اس نے ہر قسم کے میزائل گاڑ دیے. اب مجھے لگتا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا, اور رجیم چینج معافی چاہتا ہوں ایران میں چینج کرانے کی بجائے مجھے اسرائیل میں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمران خطرات کا شکار نظر آ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو آپ نے بات کی دیکھیں جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں, نیٹو نے امریکہ کو صاف جواب دے دیا کہ جناب اس جنگ میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. انگلینڈ نے, فرانس نے, اسپین نے, یعنی کہ نیٹو سارے نے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا کہ جناب ٹرمپ صاحب ہم اس جنگ میں, ٹرمپ نے دھمکیاں دی سب کچھ کر دیا لیکن وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. نیٹو جو ہے اب وہ اپنے طور پہ ٹرائی کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی جان ہمارے جہاز یہاں سے گزرنے دیں. اب گرنٹر کی بات آ گئی ہے. جب نیٹو نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا جو اس کا اہم علاج تھا, اس کا مطلب یہ کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں ہے. نیٹو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, نیٹو نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. سر چائنا آج سی این این نے جو رپورٹ کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 4 وزیر خارجہ جو تھے جن کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, اس میں کئی پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب سوال آتا ہے کہ گرنٹر کون ہوگا. ایران کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کے 4 پوائنٹس ہیں, میں ان کو سمجھ گیا, اس کی گارنٹی کون دے گا؟ کل یہ پھر مجھ پہ اٹیک کر دیں گے تو پھر اس پہ کون ایسا ملک ہے جو اس کو روکے گا؟ چائنا, سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, اس سے سوال میں اپنا, چائنا سے سی این این نے پورا زور لگایا, پوری کوشش کی کہ اس کا موقف آ جائے, انہوں نے ابھی تک اس پہ موقف نہیں دیا. دیکھیں بابر صاحب امریکہ کو تو دعویٰ تھا کہ یہ 48 سے 72 گھنٹے میں وہ اپنے اہداف حاصل کر لے گا, لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہوا. نیتن یاہو کے موساد ہیڈ کوارٹر سے لے کے نیتن یاہو اب تک تلاشی گم شدہ ہے. کبھی کافی شاپ میں جھوٹی ای سے فوٹیج کر رہا ہے. اب دیکھیں ایران کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ ان کا آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے یا لیڈرشپ مین شہید ہو گئی, اس کے بعد وہ جا کے زمینی فوج اتاریں گے, وہ ہو گئے ناکام. اب دنیا بھر میں آئل کے ذخائر کی جو پرابلم مڈل ایسٹ میں آ گئی, امریکہ میں آ گئی, برطانیہ میں آ گئی, تیل کی پرائز 70 یا 80 بیرل سے 105 تک چلے گئی, اور ابنائے حرمت سے اشیاء خرد کی قیمت کی ترسیل میں بھی پرابلم آ رہی ہے. امریکہ کو یو این او نے چھوڑ دیا. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ہوتا کون ہے, یہاں تک کہ انہوں نے کہا یہ ہوتا کون ہے, میں برطانیہ کا پرائم منسٹر ہوں. کاش ہمارے فارم 47 والے پرائم منسٹر کو بھی احساس ہے کہ ملک کا وزیر ہے. انہوں نے کہا میں برطانیہ کے مفاد میں فیصلہ کروں گا. آسٹریلیا نے انکار کر دیا, فرانس نے انکار کر دیا, برطانیہ نے انکار, یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے بارے میں جو نازیبا الفاظ کیے, اس کا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک سائیکو کیس ہے. اس کے بدلتے ہوئے بیانات شکست کی نشاندہی کر رہا ہے. ہاں اس جنگ کو اب ختم ایران کی مرضی سے ہوگا, اور گرنٹر ایران بنے گا, آج بنے کل بنے, اور رشیا کی ہوگی, کیونکہ امریکہ بھی یہی الزام لگا رہا ہے کہ ایران اور رشیا اسے سیٹلائٹ چائنا معافی چاہتا ہوں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایران چین ایک واحد ملک ہے,
جو ادھر اس کی گارنٹی دے سکتا ہے. لیکن کیا امریکہ نے پہلے بھی 2025 میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے بہانے میں اس پر اٹیک کر دیا؟ اس دفعہ بھی مذاکرات ہو رہے تھے تو اٹیک کر دیا. جب اس نے دیکھا کہ میں اپنے اہداف پورے نہیں کر سکا, خود امریکن عوام اس کے خلاف ہو گئی, تو اب اپنی شکست کو اپنے وہ ایک تصویر کا نام اندازہ لگائیں بھٹی صاحب, آج ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آج جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, ثابت ہو گیا, اگر ہوتا تو وہ ابھی تک چلا چکا ہوتا. وہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایٹم بم نہیں ہے. وہ تو جب مذاکرات چھوڑ کے انہوں نے اس پہ اٹیک کیا, اس مذاکرات میں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایٹم بم نہیں ہے. تو میں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نہیں دیکھو 25 میں بھی اس کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, اب بھی اس نے میکسیمم اٹیک کیے تہران پر ان کی کیا, اور ایران نے یہ شرط رکھی تھی جو ہمارے پاس یورینیم کی تعداد ہے ہم آپ کو نہیں دیں گے, رشیا میں دیں گے, وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے کہ ایٹم بم بن سکے. اب ایران صرف امریکہ اپنی ہدف اور اپنے بدلتے بیانات سے منحرف ہونے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے میں جنگ جیت چکا ہوں, جو کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے وہ جنگ ہار چکا ہے. اور خود امریکن معافی چند تمام جو ان کے سی آئی اے کے ایکسپرٹ ہیں, پیٹاگون کے ایکسپرٹس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی دوستی میں امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل دیا جو اس کا رول نہیں تھا. اور اب مڈل ایسٹ کے اسلامی ممالک بھی یہ سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. اس کی ایک خواہش تھی کہ اسلامی ممالک آپس میں لڑیں بشمول پاکستان, لیکن حکمت عملی یہ بنائی گئی کہ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے, اسلامی ممالک کی نہیں. تو میرا خیال ہے ٹرمپ ایک ناکام شکست کا ہارا ہوا فوج کا سپہ سالار ہے, اسے اپنی حکومت جانا, اور رجیم چینج ایران میں نہیں اب امریکہ میں ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا بھٹ صاحب, اب تو یورپین یونین نے بھی ڈائریکٹ ایران سے رابطہ کر لی ہے. اسٹیو وٹکوف جو اس ٹرمپ کے مشیر ہیں, انہوں نے بھی ڈائریکٹ ایران سے رابطہ کیا ہے. ایک طرف پاکستان چائنا کو راضی کر رہا ہے کہ وہ گرنٹر کے طور پہ سامنے آ رہے, تو آپ کو یہ اب جنگ مائنڈ اپ ہوتی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اسٹیو وٹکوف اس میں میٹر نہیں کرتا. جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے پہلے ان کو کہا تھا, امریکہ کے تھنک ٹینک نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ جنگ نہ کرے, یہ نہیں جیت سکتے. چند روز قبل امریکہ کے جے ڈی وینس نے اسرائیل کے نیتن یاہو کو فون کر کے کہا آپ تو کہہ رہے تھے 2 دن میں ان کے لوگ آ جائیں گے, رجیم چینج ہو جائے گی. اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ فیس سیونگ کے لیے آئے گا, لیکن ایران ہی کا کلیدی کردار ہوگا, پاکستان کا ہوگا, چائنا کا ہوگا, اور اس میں وہ گارنٹی مانگے گا کہ آئندہ ایران پر اٹیک نہیں کرے گا. اس پر جو سینکشن لگی ہے 40 سال سے اسے ختم کیا جائے گا. اب نئے ہرمز ایران کے پاس رہے گا اور وہ ٹول لے گا. ایران کی جو امریکہ کی جو شرائط ہے وہ تو غنڈہ گردی کی. اچھا بھٹ صاحب, آخری سوال, آپ اس گورنمنٹ کے سب سے بڑے ناقد رہے ہیں, یہ جو پاکستان گورنمنٹ کا اس پورے سینیریو میں, اس پوری جنگ میں جو رول رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا رول رہا ہے. ہماری فیلڈ مارشل ہماری گورنمنٹ نے پازیٹیو رول ادا کیا, کیونکہ امریکہ کی پہلے دن سے خواہش تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان کا ایگریمنٹ تھا, ایک پر اٹیک دوسرے پر اٹیک, گو کہ جب ہم پر انڈیا نے کیا تو پاکستان نے پازیٹیو رول ادا کیا ہے. میں گورنمنٹ کے غلط کاموں کا ناقد ہوں, اگر اچھے کام ہیں, اس میں ایک اچھی پالیسی بنائی ہے کہ ہم نے جنگ نہیں کی, اور جنگ روکنے میں پاکستان کا کلیدی کردار واضح نظر آتا ہے. لیکن یہ فیصلہ ہونا ہے اسرائیل, امریکہ, چین اور رشیا, پیچھے بیک ڈور یہ 2 طاقتیں ہیں, اور پاکستان کا اس میں قابل تعریف کردار ہے, ورنہ یہ دنیا تیسری بڑی جنگ سے بڑی جنگ میں جا رہی تھی. بالکل بڑے صاحب, یہی ایک بڑے جرنلسٹ کا رول ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ناقد ہوتا ہے. جب گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہوتی ہے, گورنمنٹ اس کو ناپسند کرتی ہے, لیکن وہ میرٹ پہ بات کرتا ہے. ابھی بھی بھٹی صاحب میرٹ پہ بات کر رہے ہیں, جہاں پہ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز پہ بھی ہم دونوں کا کنسنسس ہے کہ لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے بالکل اب اپنے خاتمے کی طرف ہے, اور جلد ہی لگ رہا ہے کہ چائنا ایز اے گرنٹر سامنے آئے گا, جس طرح سے CNN رپورٹ کر رہا ہے. اور جو ہے گرنٹر جو ہے ان کو ایک ٹیبل پہ لے آئیں گے, اور امید ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ جہاں پر بیٹھ کے یہ مذاکرات فائنل ہوں گے وہ پاکستان میں بھی ہوں گے, اسلام آباد میں ہی ہوں گے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.